قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مودی بھی اپنی ضد سے باز نہیں آ رہا۔ لگتا ہے مودی چائے والا ہی بھارت کی تباہی کا سبب بنے گا، کیونکہ جو پالیسیاں مودی اس وقت اپنا چکا ہے وہ بھارت کو تقسیم در تقسیم کی طرف ہی لے جاتی ہیں۔ مودی اور اس کے مشیر کیونکہ انتہا پسند جماعت بی جے پی اور RSS کے نظریے پر چل رہی ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے بھارت کا جو حال ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی ڈراؤنا خواب ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کشمیر سے متعلق بھارتی قیادت کون سا نیا منصوبہ سامنے لے آئی ہے۔ کشمیر کے اندر سے کیا ایک دفعہ پھر بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ کیوں بھارت سرکار پہلی دفعہ پاکستان اور چین پر جنگ مسلط کرنے کا الزام لگا رہی ہے؟ اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چین پر الزام عائد کیا کہ چین پاکستان کی طرح ہی سرحدی کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اس طرف توجہ مرکوز کی جائے۔ دوستو، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب بھارت نے کسی بھی ملک پر الزام عائد کرنا شروع کیا کہ فلاں ملک ہماری سرحدوں پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ یقین کریں اندر کی خبر ہے بھی یہی۔ واقعی پاکستان اور چین مل کر بھارت کی بہت جلد اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہا ہے۔ پاکستان کو گرین سگنل مل گیا ہے اور بس اب صحیح وقت کا انتظار ہے، کیونکہ جو پوزیشن لداخ والے کشمیر میں چین نے حاصل کر لی ہے وہ دفاعی اعتبار سے انتہائی زبردست ہے۔ اور اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ چین نے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کی شاہراہ پکڑ لی ہے تو یقین کریں یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ چین نے لداخ کے محاذ پر ایسی پوزیشن سنبھال لی ہے، ایسی چوٹیوں پر قابض ہو چکا ہے جہاں سے کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ موجود ہے۔ اور تو اور بھارت کشمیر کے لیے جو دفاعی سامان کی نقل و حرکت کے لیے خصوصی راستہ استعمال کرتا تھا، لداخ میں چین بالکل ان چوٹیوں کے اوپر بیٹھ گیا ہے جن کے درمیان میں سے سری نگر کو جانے والی سڑکیں موجود ہیں۔ مطلب صاف ہے، چین اب کسی بھی وقت بھارت کے سری نگر میں داخل ہونے والے راستوں کو کسی بھی وقت بند کر سکتا ہے، اور یوں بھارتی فوج کا کشمیر میں داخل ہونے کا واحد راستہ بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں بھارتی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان اور چین مل کر بھارت پر جنگ مسلط کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ کرنٹ نیوز آف انڈیا کے مطابق پاکستان کے بعد چین پر الزام عائد کرتے ہوئے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کی طرح ہی اب چین بین الاقوامی توجہ کے لیے سرحدی کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ دراصل دوستو، اس طرح کے بیانات دے کر ہی کوئی بھی ملک جس کو دوسرے ممالک سے خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ عالمی اداروں کی فوری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقین کریں مجھے بھارت کی بے چارگی دیکھ کر حیرانگی ہو رہی ہے، جو ہمیشہ دوسرے ممالک پر سرجیکل سٹرائک کا راگ الاپتا تھا، آج اپنی حفاظت کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان اور چین سے بچا لو۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنی بچی کچی سیاست کو بچانے کے لیے کہا کہ بھارت اب دفاعی لحاظ سے کافی مضبوط ہے، اور اب ہمارے پڑوسی ممالک کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کے بعد اب چین بھی سرحد پر ایک مشن کے تحت تنازع پیدا کر رہا ہے، لیکن ملک اس بحران کا سامنا پوری استقامت کے ساتھ کر رہا ہے۔ واہ راج ناتھ سنگھ صاحب واہ! ہم نے آپ کی استقامت اور بہادری دیکھ لی تھی جب آپ نے ابھی نندن کا منہ پاکستانی کشمیریوں سے سجوایا تھا۔ جی ہاں راج ناتھ سنگھ صاحب، آپ کی بہادری کے چرچے عالمی میڈیا میں سب نے دیکھے تھے جب چینی فوجیوں نے لاتیں اور گھونسے مار مار کر آپ کے 20 سے زائد بھارتی سورماؤں کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ راج ناتھ سنگھ نے ورچوئل کانفرنسنگ کے ذریعے بارڈر روڈ آرگنائزیشن
BRO کے ذریعے 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں میں تعمیر کیے گئے 44 پلوں کا افتتاح کیا اور اروناچل پردیش میں ایک نئی سرنگ کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اروناچل پردیش میں بنانے والی سرنگ سے متعلق گلوبل چائنا نے دعویٰ کیا کہ چین نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا تھا کہ تم یہ ٹنل مت بناؤ کیونکہ تمہارا یہ پروجیکٹ ایک ایسی ریاست میں بن رہا ہے جو چین کا حصہ ہے۔ چین اپنے علاقوں میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیرات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ چینی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ تمہارا یہ پروجیکٹ ہمارے ٹارگٹ میں ہے اور اس کو کسی بھی وقت چین ایک دھماکے سے اڑا سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور چین کے خوف سے بھارت تیزی سے کشمیر میں آبادیاتی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر کو نئی شناخت اور پہچان دینے کے لیے مرکزی سرکار ہر سطح پر کام کر رہی ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں واضح طور پر امن و قانون کی صورتحال میں تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے اور مقامی نوجوان اب پرانے نظام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں راج ناتھ سنگھ صاحب، ہم نے بھارتی فوجیوں کی ویڈیوز دیکھ لی ہیں جو اس وقت کشمیر میں اپنی ڈیوٹیاں دینے سے قاصر ہیں۔ بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کشمیر کے گلی محلوں میں بھارتی فوجیوں کے خلاف ایک لاوا بھڑکا ہوا ہے۔ کشمیری اس وقت بھارت کے خلاف آگ بگولا ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اپنے اعلیٰ افسران کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کہا کہ خود تو اعلیٰ افسران اپنی جان بچانے کے لیے کشمیر کی گلیوں میں یا تو آتے نہیں اور آتے ہیں تو بختر بند گاڑیوں اور بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ہمیں ٹوٹے پھوٹے ٹرکوں میں کشمیریوں کے آگے مرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ میرے خیال میں راج ناتھ سنگھ کو کشمیر کی حقیقت جان لینی چاہیے کہ جس دن یہ کرفیو ختم ہوا اس دن کشمیری بھارتی فوج اور بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا کیا حال کریں گے یہ پوری دنیا اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اس وقت بھارت سرکار کی پوری کوشش ہے کہ بھارتی گنڈا جماعت RSS کے نمائندوں کو کشمیر میں تیزی سے آباد کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن مودی چائے والے کو یہ نہیں پتا کہ اگر زمین زرخیز نہ ہو تو کوئی بھی پودا پھل پھول نہیں سکتا۔ ہندوؤں کے لیے کشمیری زمین زرخیز نہیں ہے، کشمیر صرف کشمیریوں کے لیے بنا ہے۔ کشمیر میں مودی سرکار جن ڈومیسائل اور کالے قوانین کے ذریعے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا کبھی ممکن ہونے والا نہیں۔ پاکستان اور چین مل کر کشمیر کی آزادی کا ماسٹر پلان بنا چکے ہیں۔ کسی بھی وقت کشمیر کی آزادی کے لیے گرینڈ آپریشن شروع ہو سکتا ہے۔ آئندہ آنے والے 48 گھنٹے پاکستان، چین اور بھارت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔